به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله وإترتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم ماہ محرم الحرام اور اسلامی نیا سال کا آج پہلا جمعہ اور اس پر رب کا کرم یہ کہ 6 تاریخ خواجہ کی چھٹی بھی رب کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب کے صدقے دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج نواس رسول سبط رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل و اہل بیت اطہار کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت حسنین کے لالا فاطمہ زہرا کے بابا آمینہ کے لال عبداللہ کے نور نظر امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبنہ الکریم و امتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی وآل نبی پر ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبنہ الکریم و امتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی علامہ حسن رضا خان اہل بیت اطہار کی عظمت و فضیلت کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں: باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، جنت کے باغ، جنت کی بہاریں، جنت کی نہریں، جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں سب کے سب اہل بیت اطہار کے غلاموں کے لیے ہے۔
باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور جو نبی کی آل کے دشمن ہے ان کے لیے جہنم کی بشارت دنیا ہی میں حضور نے دے دی ہے۔ اسی بات کو علامہ حسن رضا ذکر کر رہے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ ان کی پاکیزگی، ان کی نفاست، ان کے تقوی و طہارت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، قرآن کی آیتیں دیتی ہے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، فرشتوں کے سردار سید الملائکہ، انہیں بھی حاضر ہونا ہوتا تو اجازت لے کر سیدہ زہرا کے گھر داخل ہوتے ہیں۔ امام حسن علامہ حسن رضا کہہ رہے ہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ اور کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، شقی بدبخت و ظالم کو کہتے ہیں۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور علامہ امام اہل سنت فاضل بریلوی یوں نذرانے محبت پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں یوں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور یعنی آپ خود بھی نور، بنت نور، نور کی بیٹی، زوج نور، نور کی بیوی، ام نور، نور کی ماں، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لہنا نور کا۔ ایک مرتبہ پھر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مشرکین مکہ نے حضور پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ نبوت کی دعوت، رسالت کی دعوت، وحدانیت کی دعوت کے بدلے میں مال و دولت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے، کوئی خواہش ہے۔ یہ الزام لگایا مشرکین مکہ نے، جواب حضور نے نہیں دیا، جواب اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ وہ جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کے جواب میں اللہ نے قرآن کی سورہ شورى پارہ 25 آیت نمبر 23 کی یہ آیت نازل فرمائی، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب کہہ دو ان سے اور اپنی امت سے کہ میں جو خدا کی وحدانیت کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، ایمان کی دعوت جو تمہیں دے رہا ہوں، میرے صدقے میں اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا،
اس کے بدلے میں تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، مال و دولت، سونا چاندی کی فرمائش نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، ایک ہی چیز کا مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری دعوت کے بدلے میں تم میری آل سے محبت رکھو، اہل بیت اطہار سے محبت رکھو۔ تو اہل بیت اطہار نبی کے گھرانے سے، نبی کی آل سے محبت امت پر اللہ نے واجب قرار فرمائی، نبی کی آل سے محبت امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب فرما دی ہے۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی سورہ شورى پارہ 25 کی آیت نمبر 23، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، صحابہ بارگاہ رسالت میں پہنچے، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں، وہ کون سے قرابت دار ہیں، وہ کون سے اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے، ہم کیسے ان سے محبت کریں؟ صحابہ پہنچے بارگاہ رسالت میں، من قرابت کا، کون سے آپ کے قرابت دار ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر واجب قرار کی ہے وہ ہے علی و فاطمہ و ابناہما، علی، فاطمہ اور ان کے بیٹوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر واجب قرار دی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص من احب ہذین، یہ جو میرے دو شہزادے ہیں نا، امام حسن اور امام حسین کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ یہ جو میرے دو شہزادے ہیں، من احب ہذین، جو ان سے محبت رکھے گا، جو ان سے عقیدت رکھے گا، واباہما وابوہما، اور جو ان کے والد سے محبت رکھے گا، اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وامہما، اور جو شخص ان کی والدہ سے عقیدت و محبت رکھے گا، سیدہ زہرا پاک سے عقیدت و محبت رکھے گا، کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ صرف جنت میں نہیں، جنت کا وہ مقام، جنت کا وہ درجہ جو اللہ نے صرف حضور کے لیے بنایا ہے، جہاں تک انبیاء کرام کی رسائی نہیں ہوگی، جنت کی جو نعمتیں، جو مقام اللہ نے حضور کے لیے رکھا ہے وہ دیگر انبیاء کرام کے لیے بھی نہیں، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی کی آل سے محبت رکھیں گے دنیا میں۔ یہاں وقت کی بات نہیں، ٹائمنگ کی بات نہیں، سن اور ہجری کی بھی بات نہیں، قیامت تک جتنے بھی لوگ اولاد آدم میں، قیامت تک جتنے بھی لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبی کی آل سے محبت رکھیں گے، علی پاک سے، زہرا پاک سے، حسن مجتبی سے، شہید کربلا سے، اور پھر ان کی آل سے، زین العابدین سے، امام باقر سے، جعفر صادق سے، موسیٰ کاظم سے، علی رضا سے، ائمہ اہل بیت اطہار سے، سیدہ زہرا کے چمن کے پھولوں سے اور ڈلیوں سے، زہرا پاک کی آل سے، زہرا پاک کی اولاد سے جو لوگ محبت رکھیں گے، صرف حضور کے زمانے کی بات نہیں، یہاں قیامت تک کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے بشارت و خوشخبری مصطفیٰ نے دے دی، جو قیامت تک عقیدت و محبت رکھیں گے میری آل سے،
تو حضور کی آل میں 4 بیٹیاں ہیں حضور کی، رقیہ، زینب، ام کلثوم، سب سے چھوٹی شہزادی ہے شہزادی جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضور کے 3 شہزادے بھی ہوئے، تینوں کا وصال، اور تینوں میں ایک شہزادے حضرت ابراہیم بھی ہوئے، 18 مہینے تک وہ دنیا میں رہے، اور پھر ان کی وفات کیوں ہوئی آگے چل کر ہم یہ اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ حضور کے 3 شہزادے اور پھر حضور کے وہ رشتہ دار جو ایمان لائے حضور پر، آپ کے چچاؤں میں، پھوپھیوں میں، جن کو حضور نے اپنی بیٹیاں دی، یہ سب کے سب کرامت داروں میں ہے۔ جن کو حضور نے بیٹیاں دی، جن کی حضور نے بیٹیاں دی، یہ سب کے سب حضور کے کرامت دار رشتہ دار، لیکن مخصوص تو ہمیں امت کے لیے لازم ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا لحاظ کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ حضور کی ہر نسبت کا لحاظ کرے۔ جو بھی شے منسوب ہوئی رسول اللہ سے، جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی حضور سے، امت کا کام یہ ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا احترام کرے، ہر نسبت کا لحاظ کرے، پھر وہ حضور کے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں۔ امت پر لازم ہے کہ ہر نسبت کا لحاظ کرے، ہر نسبت کا خیال کرے۔ درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو آج موجود ہیں، توجہ رکھیں ایک بات پر، ایمان اور عقیدے میں نکھار پیدا کرنے والی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ بات صرف جذباتی نہیں، بات جو ہے وہ ہوگی جو اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے، جس پر عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ امت پر لازم ہے کہ ہر رشتے کا لحاظ کرے، حضور کے ہر رشتے کا، چاہے وہ رشتہ ایمان کا ہو، جو ایمان لا کر غلام ہوئے حضور کے، انہیں صحابہ کہتے ہیں، انہیں صحابہ کہتے ہیں، اور پھر نسبت خاندانی طور پر ہو، خاندانی نسبت، یا ایک اور نسبت جو رشتہ داریاں جڑی حضور سے، جن لوگوں نے بیٹیاں دی یا جن کو حضور نے بیٹیاں عطا فرمائی۔ امت کے لیے ضروری ہے کہ ہر نسبت کا لحاظ کرے، ہر نسبت کا خیال کرے، ہر نسبت کا احترام کرے، ہر نسبت کی عزت کرے۔ اور پھر نسبت سے عزت کرنا تو ہمیں قرآن سکھاتا ہے نا، بولیے، نسبت کا احترام ہمیں قرآن سکھاتا ہے، نسبتوں کا ادب ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جہاں اللہ کے ولیوں کے قدم پڑے، ہم اس جگہ کو یا اس جگہ کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ ارے بولیے، ہم تو وہ لوگ ہیں جہاں اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کے یا بندی کے قدم پڑ جائیں، وہ جگہ جہاں پر قدم پڑے، ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم اس جگہ کو یا اس جگہ کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے ہیں، اور نسبتوں کا لحاظ کرنا تو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، نسبتوں کا لحاظ کرنا ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم جس پتھر پر پڑ گئے، کعبے کے سامنے لگا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم جس پتھر پر پڑ گئے، صحن حرم میں، کعبے کے صحن میں اسے نصب کر دیا گیا۔ اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اس جگہ کو اپنی نمازوں کا قبلہ بناؤ۔ یہ نسبتوں کا لحاظ، ورنہ پتھر تو خانہ کعبہ میں اور بھی تھے۔ خانہ کعبہ میں، ادھر دیکھیے، خانہ کعبہ میں پتھر تو اور بھی تھے۔ 300 سال تک کعبے کے اندر بتوں کی پرستش ہوتی رہی۔ سبحان اللہ، کہیں بھی اب بتوں کی پوجا ہوگی تو وہاں بھی سبحان اللہ، جہاں اللہ کی عظمت و وحدانیت کی بات ہو وہاں سبحان اللہ کہے۔
300 سال کعبے کے اندر بت پرستی ہوتی رہی. تو ابھی ہم سے کوئی مسجد چھن جائے اور بت پرستی ہونے لگے تو گھبراؤ مت، ڈرو مت. کعبہ بھی محفوظ نہیں رہا 300 سال. بڑے بڑے جو ہے بت، ہر قبیلے کا الگ خدا، کعبے کے اندر نہ سب. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور نے اپنے کاندھوں پر فاتح خیبر کو بٹھایا. آپ کنجوسی بہت کرتے ہیں بولنے میں. کاندھے پر اسد اللہ غالب کو بٹھایا، مظہر ہر العجائب والغرائب کو بٹھایا، اپنے داماد کو بٹھایا. کاندھے پر ایک چھڑی عطا فرمائی، کہا ان سب کو اتارو نیچے، گراؤ. اور حضور آیت پڑھتے جاتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا، باطل ختم ہو گیا. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور یہ جو غلط ہے نا، باطل ہے، یزیدیت ہے، فرعونیت ہے، قارونیت ہے، یہ کتنی بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو جائے، مضبوط کیوں نہ ہو جائے، طاقتور کیوں نہ ہو جائے، ظلم کتنا ہی بھاری بھرکم کیوں نہ ہو جائے، جب وقت آتا ہے تو ظلم کو دریائے دجلہ کی نہروں میں دفن کر دیا جاتا ہے. یزیدیت حسینیت کو ختم کرنا چاہتی تھی، صدیاں بیت گئی، یزید اور یزید کا نام لینے والے مٹا دیے گئے. حسینیت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی. تو ظلم کتنا بھی طاقتور اور مضبوط کیوں نہ ہو جائے، ان الباطل کان زہوقا. موضوع سے ہم بھٹکیں گے نہیں. مولا کائنات نے ایک ایک جھوٹے خدا کو اٹھایا، پھینک دیا باہر، چل نکل، یہاں تیری جگہ نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، نکل یہاں سے. ایک ایک کی ٹانگ پکڑ پکڑ کر سنت ابراہیمی پر عمل ہو رہا ہے، سنت ابراہیمی پر عمل ہو رہا ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے مارا تھا سب کو، ایک ایک کو پھینکا اٹھا کر باہر. تو نسبت دیکھیں آپ، نسبت کی بات چل رہی تھی نا. پتھر تو 2 قسم کے تھے کعبے میں. ایک وہ تھے جن کی پوجا ہوتی تھی، تو جن کی پوجا ہوتی تھی پھینک دیا گیا اٹھا کر. اور جس پتھر پر ایک نبی کے قدم پڑے، پھینکا نہیں گیا، کعبے کے سامنے لگا دیا گیا. پھینکا انہیں گیا جن کی پوجا ہوتی تھی، جو خدا بن کے بیٹھے تھے خدا کے گھر کے اندر، خدا کے گھر میں خدا بن کے بیٹھے ہیں. پھینک دیا گیا اٹھا کر باہر جھوٹے معبودوں کو. اور جس پتھر کی پوجا نہیں ہوئی، قدم پڑ گئے اللہ کے خلیل کے، پھینکا نہیں گیا، صحن حرم میں لگا دیا گیا. اور رب فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، اے دنیا والوں، رب فرما رہا ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے. بات ہوئی تھی نا کچھ جمعہ پہلے، زمین پر اللہ کی نشانیاں اگر تلاش کرنا ہے تو جہاں مقبولان بارگاہ الہی کے قدم پڑ گئے وہ جگہ اللہ کی نشانی بن گئی. تو نسبت دیکھیں، جھوٹوں کو پھینک دیا گیا کعبے سے اٹھا کر باہر، اور ایک نبی کے قدم جہاں لگ گئے اس کو پھینکا نہیں گیا. تو نسبتوں کا احترام تو ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقیدے کی بات ہوتی ہے، یہاں سے مزاج دیا جاتا ہے قرآن کا، حدیث کا، اور مزاج دیا جاتا ہے عقیدہ صحابہ کا. تو نسبتوں کا لحاظ کرے، حضور کو جس سے بھی نسبت ہو گئی وہ انمول ہو گیا. حضور کو جس سے بھی نسبت ہوئی انمول ہو گیا، جس کو بھی نسبت ہوئی بے مثال ہو گیا. لوگ مومن ہوئے، درجہ صحابہ پر پہنچے، صحابیت پر پہنچے. اب صحابی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے سارے اقطاب، ابدال، اوتاد، سالک و مجذوب و مست و قلندر سب مل کر میرے نبی کے کسی ایک صحابی کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ مقام کیسے ملا؟ مصطفیٰ کریم کی نسبت نے انہیں انوار کر دیا. اور جب صحابہ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے تو جو خون ہے نبی کا، جو خون ہے نبی کا،
جن کی رگوں میں نبی پاک کا خون دوڑ رہا ہے، مصطفیٰ کریم جس کپڑے سے ہاتھ لگا دیں جس کپڑے سے، وہ آگ میں جلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس کپڑے کا ہاتھ لگا دیں وہ کپڑا آگ نہیں جلا پاتی، تو جن خاندان نبوت تھی، زہرا پاک اور زہرا پاک کے شہزادوں کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہے، پھر ان کے مقام اور مرتبے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو نسبت کا لحاظ ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اور الحمدللہ یہ مزاج ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے طرف رسول اللہ کی۔ نسبتوں کا لحاظ کیجئے، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو صحابہ کی بات تو کرتے ہیں، جو اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے لگانے کے بعد بھی اگر ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، بغض بھرا ہے تمہارے سینوں میں، جناب ابو بکر و عمر کا خدا کی قسم حسین حسین کرنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور وہ سنی مسلمان جو یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں اور دل میں نبی کی ہر نسبت کا لحاظ ہے، ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، تو ابو بکر و عمر کی محبت کے ساتھ جو یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، میرے آقا فرماتے جنت میں ہی ضرور ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حضور نے فرمایا رب کی بولی میں قرآن کی آیتوں سے میں تم سے ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہوں، امت سے فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ میری آل سے کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ آل میں نے ابھی بتایا نا، ہر رشتے کا لحاظ کرو، لیکن آل میں بالخصوص خاص طور پر حضور نے حضرت علی کو، سیدہ زہرا کو، حسنین کریمین کو چادر اوڑھ کر، حضور چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نے چادر کے اندر علی کو لیا ہوا ہے، فاطمہ زہرا کو لیا ہوا ہے، اور حسنین کریمین کو لیا ہوا ہے، دونوں شہزادوں کو حضور نے اپنی چادر میں لیا ہوا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں جو ان سے محبت رکھے اللہ ان سے محبت رکھے گا، جس کے دل میں ان کی عداوت ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جو ان سے محبت رکھے گا حضور فرماتے ہیں رب ان سے محبت فرمائے گا، جو ان سے عداوت رکھے گا رب ان سے عداوت فرمائے گا۔ اور محبت اہل بیت کا صلہ حضور نے فرمایا صرف زمانہ رسالت تک نہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے ارشاد فرمایا من احب ہذینی، یہ جو میرے دو شہزادے ہیں حسنین کریمین، حسنین کریمین۔ اچھا حضور نے جو ہے نا حسنین کریمین کو، امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا فرمایا۔ ایک بات اور آپ کی جانکاری کے لیے، ہر شخص کی اولاد کا سلسلہ بیٹے کی طرف سے چلتا ہے، نسب جو ہے نا وہ بیٹے کی طرف سے چلتا ہے، لیکن خاندان رسالت کی عظمت یہ ہے حضور نے فرمایا میرا جو سلسلہ نسب ہے وہ بیٹے کی طرف سے نہیں بلکہ بیٹی کی طرف سے چلے گا۔ اور امام پاک کی ذات و شخصیت وہ ہے، میں نے کہا تھا نا کہ ابھی ہم بات کریں گے، حضور کے 3 شہزادے ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ یا طاہر، یہ بھی نام ہوئے، 3 بیٹے ہوئے، 2 کا پہلے انتقال ہو گیا، تیسرے حضرت ابراہیم جو ہے علماء بیان کرتے ہیں 18 مہینے یا 22 مہینے تک وہ زندہ رہے، اور حضور ایک مرتبہ اپنے دونوں شہزادوں کو، ایک طرف زانوں پر اپنا خود کا بیٹا ہے حضرت ابراہیم، دوسری طرف بیٹی کا بیٹا ہے نواز صاحب، دونوں کو لے کر پیار فرما رہے تھے۔ جبرائیل پہنچے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے، رب سلام کہتا ہے آپ کو، رب نے سلام بھیجا ہے۔ اور سلام بھیجنے کے بعد جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چنیے، ایک کو اللہ نے اپنے قرب میں بلانا ہے۔
دونوں میں سے ایک کو چنیے. ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف نواسا ہے. دونوں میں سے دونوں ایک ساتھ آپ کے پاس نہیں رہیں گے، ایک ہی رہے گا دونوں میں سے. اللہ اللہ، قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیال کرتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کو چن لیتا ہوں، حسین جو ہے وہ وفات پا جائیں گے، اور حسین کی وفات کا غم مجھے بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا، اور یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا. اور خود کے بیٹے کے حوالے سے کہ میرا بیٹا ہے، اس کی اگر وفات ہوتی ہے تو صرف مجھے غم ہوگا. تو امام حسین کی ذات وہ ذات ہے جن کی خاطر اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو قربان فرمایا ہے. وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی خاطر حضور نے اپنا بیٹا قربان فرمایا. اور پھر وہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں، سبط نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. سبط نبی ہے، سبط بیٹے کو کہتے ہیں، سبط نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. وہ واقعہ ہے نا، نماز پڑھا رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام، حضرت امام حسین پہنچ گئے، سجدے کی حالت تھی اور حالت سجدے میں سوار ہو گئے پشت کے اوپر. امام حسین سوار ہو گئے پشت کے اوپر، اور جب پشت پر سوار ہوئے تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے کو طویل فرما دیا. واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، مقصد کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، سبق کیا ہے، درس کیا ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. حضور نے سجدے کو طویل فرما دیا، اتارا نہیں نماز کو، سجدہ ہی طویل کر دیا گیا. اور سجدہ کتنا طویل ہوا؟ ہم تسبیح کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ. جتنی دیر جو ہے آپ امام کو دیکھیں کہ ابھی رکوع یا سجدے ہی میں ہے، تب تک آپ کو پڑھتے رہنا ہے جب تک امام کا پڑھنا نہ ہو جائے، پڑھتے رہنا ہے. امام کی جو ہے آپ کو پیروی کرنا ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ جو بھی پڑھ لیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا حال یہ تھا، کتابوں میں لکھا جاتا ہے 72 مرتبہ حضور نے تسبیح فرما دی. کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ. نماز ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا سجدے طویل کرنے کا حکم آ گیا، لمبے لمبے سجدے کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، سجدے تو اتنے ہی رہیں گے، سجدے لمبے کرنے کا بھی حکم نہیں آیا ہے. تو صحابہ نے پوچھا پھر یا رسول اللہ یہ جو آپ نے طویل سجدہ فرمایا اس کی کوئی وجہ؟ حضور نے فرمایا میری پشت پر میرا نواسا سوار ہو گیا تھا. پشت پر سبط نبی ہے، پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. تسبیح بنا مصطفیٰ نے، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. تسبیح بنا مصطفیٰ نے، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. ایسا بیٹا سجدہ مصطفیٰ کا ہے، سجدہ مصطفیٰ کا ہے، بارگاہ خدا میں مصطفیٰ کا سر جھکا ہے. اور پھر امام الانبیاء کی عبادت، کس کی عبادت؟ امام الانبیاء کی عبادت، جن کے سجدوں کی برابری ساری کائنات مل کر نہیں کر سکتی انبیاء کے ساتھ، جن کے سجدہ کی برابری سجدہ ہے مصطفیٰ کا، سر جھکا ہے بارگاہ حق میں. اور پھر سجدہ جو ہے افضل ترین رکن ہے نماز میں. سجدہ سب سے اہم پارٹ ہے، سب سے اہم حصہ ہے نماز کا. جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو رب کے بہت قریب ہوتا ہے. بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے رب کے بہت قریب ہوتا ہے. نماز میں کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لکھا ہے کتابوں میں اسماعیل دہلوی وغیرہ نے، نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہتا ہوں ظالم ہو، جس نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ ہو وہ نماز ہی نہیں ہے. خیال مصطفیٰ سجدے کی معراج، خیال مصطفیٰ نماز کی معراج، خیال مصطفیٰ عبادتوں کی معراج ہے. جب تک مصطفیٰ پر سلام نہ بھیجے نماز مکمل نہیں ہوتی. سلام نہ بھیجے اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد، جب تک نام لے کر درود نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی. اور حسین وہ ہے مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ نماز کی حالت میں تحیات میں بیٹھ کر بندہ نبی پر بھی، نبی کی یاد پر بھی سلام بھیجتا،
نمازیں جن کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، وہ ذات ہے حسنین کریمین کی علیہم الصلوۃ والسلام۔ مصطفیٰ نے سجدہ طویل فرما دیا جن کی خاطر آج وہی حسین پاک جو ہے کربلا کے میدان میں اپنے گھر کے 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر کے رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے اسی سجدے کو بچا رہے ہیں، جن کی خاطر سجدہ طویل کیا گیا تھا۔ مصطفیٰ نے اپنے سجدے کو طویل فرمایا تھا کربلا کی دھرتی پر، اور کربلا کی سرزمین پر اقتدار کی جنگ نہیں تھی، کرسی کی جنگ نہیں تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ظالم 2-3 منٹ لگیں گے اور چلے گا نا، ہاں ٹھیک، درود پاک پڑھیے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کچھ لوگ حد کو پہنچ گئے گستاخیاں کرنے میں، ہاں حد کر دی گستاخیاں کرنے میں، کہتے ہیں امام حسین نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بغاوت کی تھی وقت کے حاکم کے خلاف، امیر کے خلاف، امیر المومنین کے خلاف۔ اب کہیں لکھنا آیا کہ وہ جو کربلا کی جنگ تھی نا، وہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ کیا لکھیں؟ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ، شہزادے 2، وہاں تو ایک ہی شہزادہ ہے، اور یہ کب سے جو ہے 2 شہزادوں کی جنگ ہو گئی؟ ذرا امام حسین کو دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا سیدہ شبابی اہل جنت، جنتیوں کے سردار ہیں، یہ جنتیوں کے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جوانی میں جن کا انتقال ہو جائے گا وہ جنت میں جائیں گے، ان جنتیوں کے سردار ہیں امام حسن و حسین۔ جنت کے جو سردار ہوں، جنت کے جو سردار ہوں، دنیا کا تخت و تاج کوئی اوقات رکھتا ہے اس کی بارگاہ میں؟ جنت کے جو مالک و سردار ہو، دنیا کا تخت و تاج کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو وہ ہے امام عالی مقام، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردارہ، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردارہ۔ بات کریں گے ان کی عظمت پر ہم آج انشاءاللہ عشاء کے بعد تشریف لائیں گے آپ حضرات۔ جنتی عورتوں کی سردارہ جو ملکہ ہے جنتی عورتوں کی، جن کے بابا میرے آقا نے فرمایا مومن وہی ہوگا جو علی سے محبت رکھے گا، جن کی محبت ہی ایمان کی علامت، جن کی محبت ہی ایمان کی علامت، جن کی محبت ہی ایمان کی نشانی، اور جن کے نانا امام الانبیاء، جن کے نانا امام الانبیاء، اور ایک طرف یزید ایک طرف باپ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ، دادا ابو سفیان جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، دادی ہے ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ بہرحال وہ ایمان لے آئی، صحابیہ بن گئی، اور ہر صحابیہ ہمارے آنکھوں کا نور، سر کا تاج ہے۔ لیکن جو برابری کی بات کرتے ہیں، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، لعنت ہو اللہ کی ایسے جھوٹوں پر، شہزادہ کربلا میں ایک ہی تھا اور وہ تھے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ جنگ اقتدار کی رہی تھی، جنگ جو مصطفیٰ نے سجدہ طویل فرمایا تھا، اسی سجدے کے وقار و عظمت کو بلند کرنے کی تھی، اور سجدے کی عظمت کو بچانے کے لیے، قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا بارگاہ حق میں امام علی مقام کربلا میں۔ اور حسینی ہے تو سجدے والے بن جاؤ، آخری پیغام ہے نا۔ ہم محبت تو کرتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ان کا ذکر کثرت سے کرو، ان کے ذکر کی محفلیں سجاؤ، اور پھر علماء لکھتے ہیں کہ ان کی اطاعت و فرما برداری بھی کرو، کام یزیدیوں جیسے مت کرو۔ نام حسینی ہے تو کردار بھی حسینی بنا لو، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بقیہ گفتگو عشاء کی نماز کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں امام حسین اور اہل بیت اطہار کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی کے مرسل۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔